اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت متفق علیہ وعنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا فارسلنی یوما لحاجة فقلت واللہ لا اذهب وفی نفسی ان اذهب لما امرنی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرجت حتى امر على صبیان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنيس ذهبت حيث أمرتك قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله رواه مسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، حسن خلق اور ان کے نرم رویہ اور لہجے کے بارے میں 2 حدیثیں ابھی تلاوت کی گئی ہیں۔ دونوں کو روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ ان کے والد فوت ہو چکے تھے۔ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابیہ ہیں۔ ان کی والدہ ام سلیم اور ان کی خالہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نبی علیہ السلام کی بہت خدمت کیا کرتی تھی، اور نبی علیہ السلام کبھی کبھار ان کے ہاں جا کر دوپہر کو آرام بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خاوند کی وفات کے بعد جو حضرت انس کے والد تھے مالک ابن مالک، ان کی وفات کے بعد ان کی دوسری شادی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ چونکہ نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو یہ ابھی 10 سال کے بچے تھے۔ ان کی والدہ نے ان کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لگا دیا تھا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت، جیسے ان کے گھر کے کام کاج وغیرہ، کوئی چیز منگوانی ہو، کوئی سوال جواب دینا ہو، تو 10 سال تک نبی علیہ السلام کی وفات تک یہ ان کے ہاں خدمت کرتے رہے۔ یہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے خدمت کی ہے نبی علیہ السلام کی 10 سال تک، فما قال لی اف، ان 10 سالوں میں نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے اف نہیں کہا، کہ کسی وجہ سے جیسے انسان کسی بات پر تنگ ہو جاتا ہے تو اف کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ بچے تھے، بعض اوقات یہ خود فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں نبی علیہ السلام مجھے کسی کام کے لیے بھیجتے، میں انکار بھی کر دیتا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے کبھی مجھ سے سختی نہیں کی، کبھی مجھے اف نہیں کہا۔ ولا لما صنعت، اور کبھی مجھے کسی کام کرنے پر نہیں کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے۔ جیسے بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، ہم پھر بچوں کو ڈانٹتے ہیں، لیکن حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ فلاں کام کیوں کیا۔ جیسے کوئی غلط کام ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا۔ ولا اللہ صنعت، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ جیسے کسی کام کا کہا ہو اور اس نے بات نہ مانی ہو
تو نبی علیہ السلام نے خود یہ فرماتے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے فلاں کام کا کہا تھا تو نے کیوں نہیں کیا. تو یہ نبی علیہ السلام کا اعلیٰ ظرف، برداشت، حلم، حسن اخلاق پر تقاضا یہ دلالت کرتے کہ نبی علیہ السلام کتنے حوصلے والے تھے، کتنے شفیق تھے، کتنے مہربان تھے کہ اپنے خادم سے اف تک نہیں کیا. انہیں کبھی اف نہیں کہا، انہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ فلاں کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا، یا یہ کام کیوں نہیں کیا. اور اسی حضرت انس سے ایک دوسری حدیث میں کچھ تفصیل ہے. فرماتے وعنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے، بہت زیادہ اخلاق والے تھے. فارسلنی یوما لحاجت. نبی علیہ السلام کی خوش اخلاقی کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ مجھے بھیجا لحاجت کسی کام کے لیے، جیسے کوئی کام بتایا کہ جا کر یہ کام کراؤ، یا کسی کو کوئی سوال جواب دینا تھا، جو بھی، تو مجھے کسی کام سے بھیجا. فقلت واللہ لا اذهب. یہ ابھی چونکہ بچے تھے تو اور نبی علیہ السلام کے مزاج سے بھی واقف تھے کہ نبی علیہ السلام غصہ نہیں ہوتے، ڈانٹتے نہیں ہیں، پیار سے پیش آتے ہیں. تو ان کے اندر وہ بچوں والی شرارت انہیں سوجی. انہیں کہا کہ فقلت واللہ لا اذهب. قسم کھا کر کہا واللہ میں نہیں جاؤں گا. آپ دیکھو آپ کس انسان کو کتنا غصہ آتا ہے کہ میں تمہیں کام کا کہوں، تم کہتے میں نہیں جاتا. لیکن نبی علیہ السلام نے اس پر کوئی برا نہیں منایا. لیکن یہ خود فرماتے ہیں وفی نفسی ان اذهب. میرے دل میں تھا کہ میں جاؤں گا، لیکن ویسے ہی نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ خوش طبعی کرنے کے لیے میں نے کہا میں نہیں جاتا، حالانکہ دل میں تھا کہ میں جاتا ہوں. تو فرماتے ہیں وفی نفسی ان اذهب لما امرنی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دل میں تھا کہ میں جاؤں گا اس کام کے لیے جس کے لیے نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے. فخرجت. چنانچہ میں وہاں سے نکلا. حتی امر علی صبیان. یہاں تک کہ میرا گزر ہوا دیگر بچوں پر. وہم یلعبون فی السوق. اور وہ بچے بازار میں کھیل رہے تھے. جیسے بچے ہوتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں، بچوں کی عمر ہی کھیلنے کی ہوتی ہے. تو بازار سے میں گزرا تو میرے کوئی دوست تھے، ساتھی تھے، بچے تھے، وہ کھیل رہے تھے. تو میں بھی ان کے ساتھ وہاں تماشے کے لیے کھڑا ہو گیا. فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قبض بقفائی. فرماتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا رہا کچھ دیر کے لیے. اچانک میں نے محسوس کیا کہ میری پیچھے گردن سے کسی نے مجھے پکڑ لیا ہے. تو میں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو انہوں نے مجھے میری پیچھے سے میری گردن کو پکڑ لیا. فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قبض بقفائی من ورائی. تو پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن کو میرے پیچھے سے پکڑ لیا. قال فنظرت الیہ وهو یضحک. حضرت انس فرماتے ہیں میں نے جب مڑ کر دیکھا تو نبی علیہ السلام تبسم فرما رہے تھے، مسکرا رہے تھے. یعنی غصے سے نہیں پکڑا، سزا دینے کے لیے نہیں پکڑا کہ اچھا میں نے تمہیں کام کے لیے بھیجا تو ادھر کھڑا ہے. ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، پھر اپنے بچوں کو کتنا ڈانٹتے ہیں. پھر یہ نبی علیہ السلام کا اپنے ایک مزاج تھا. تو نبی علیہ السلام نے گردن سے پکڑا، لیکن یہ بھی پیار اور شفقت اور محبت کے طور پر پکڑا. اور جب کہتے ہیں میں نے دیکھا تو نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے. اور پھر پوچھا فقال یا انیس. انس تصغیر کے ساتھ جیسے ہم کسی کے نام او فلانی انیس، یعنی یہ انس ذہبتا حیث امرتک. میں نے تمہیں جو حکم دیا تھا وہاں گیا ہے تو؟ قلت نعم انا اذهب یا رسول اللہ. تو حضرت انس فرمانے لگے ہاں ابھی جاتا ہوں یا رسول اللہ. تو اب دیکھو نبی علیہ السلام کا بچوں کے ساتھ اتنا پیار محبت سے پیش آنا، شفقت کے ساتھ پیش آنا، یہ نبی علیہ السلام کی اپنی ایک شان تھی. ویسے علماء فرماتے ہیں جیسے بعض دیگر احادیث میں بھی آتا ہے کہ بچوں کو تربیت صحیح دینی چاہیے. اگر پیار محبت سے ممکن ہو تو بہت اچھی بات ہے،
لیکن کبھی کبھار اگر بچے پیار محبت سے نہ مانیں تو انہیں تھوڑی بہت سختی بھی کرنی چاہیے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ جب 8 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کو کہو، 10 سال کا ہو جائے تو پھر نماز نہ پڑھے تو اسے مارو۔ لیکن یہ مارنا بہت طریقے سے ہوتا ہے کہ ہڈی پر نہیں مارنا، چہرے پر نہیں مارنا، سر پر نہیں مارنا، ایسا نہیں مارنا ہے کہ اس پر کوئی نشان جم جائے، یعنی صرف تھوڑا سا اسے ڈرانا مقصود ہے، اسے واقعی زخمی کرنا مقصود نہیں ہے، بے دریغ نہیں مارنا چاہیے۔ تو مار بھی ہے لیکن وہ ادب کے لیے ہے، ادب سکھانے کے لیے لیکن حتی الامکان یہ کوشش ہو کہ بچوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ بغیر مار پیٹ کے وہ بات ماننے کو تیار ہو، ترغیب دے کر کوئی بات کو دوسرے انداز میں، ایک طریقے سے نہیں مانتا تو کسی دوسرے انداز میں بات کو پیش کریں۔ تو بہرحال بچوں کی تربیت بھی ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں دیکھو عموماً ایسا مزاج ہوتا ہے کہ یا تو بچوں کو بہت زیادہ لاڈ پیار دیتے ہیں کہ ان کی صحیح تعلیم و تربیت بھی نہیں کرتے، بری باتوں پر انہیں ٹوکتے بھی نہیں ہیں، بلکہ کئی لوگ خود بچوں کو غلط باتیں سکھاتے ہیں، گالیاں سکھاتے ہیں، جھوٹ سکھاتے ہیں، ہاں جی، تو یہ غلط تربیت ہے۔ بچوں کو گالی گلوچ نہیں سکھانا چاہیے، بچوں کو بری باتیں نہیں سکھانا، ان کے سامنے جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہیے۔ بچے خود سیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ باہر سے کوئی آیا، ملنے آیا، وہ ہم بچوں کو کہ جاؤ سے کہو کہ گھر میں نہیں ہے اب وہ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، گھر میں ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس طرح بچوں کو وہ جھوٹ بولنے کی برائی ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ تو اسی لیے بچوں کے سامنے جھوٹ مذاق میں بھی نہیں۔ یہ اکثر عورتیں بچوں کو ورغلانے کے لیے کہتی ہیں نا کہ چاہے وہ بچے کہیں کسی کام کے لیے جاتی ہیں تو بچے ساتھ جانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے ڈاکٹر کو جانا ہے۔ وہ بچہ ڈاکٹر سے تھوڑا ڈرتا ہے کہ کہیں وہ سوئی لگائے گا، اب ڈاکٹر کو نہیں جانا، لیکن اس نے تو جھوٹ بول لیا نا۔ تو لہٰذا جھوٹ بولنے کے بجائے کوئی ایسے طریقے سے بات کی جائے کہ وہ جھوٹ میں بھی نہ آئے اور آپ کا کام بھی ہو جائے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بچے یہی کچھ سیکھتے ہیں، وہ بڑے ہو کر پھر وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، بات بھی نہیں مانتے۔ تو نبی علیہ السلام سے ہمیں یہ آداب سیکھنے چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح بچوں کی تربیت کی ہے، کس طرح انہیں آداب سکھائے ہیں، تعلیم سکھائی ہے۔ خود نبی علیہ السلام کے کیسے اعلیٰ اخلاق تھے، عمدہ اخلاق تھے، بچوں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتے تھے، بڑوں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آتے تھے، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ، کفار کے ساتھ جو انہیں تکلیف پہنچاتے تھے ان کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ تو یہ خوش اخلاق ہونا یہ نبی علیہ السلام کی بہت عمدہ صفات میں سے ایک صفت ہے، اور ہر امتی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر بھی یہ صفات موجود ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔